ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جائیں گے؟ تم سے قبل جو لوگ تھے انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ وقت کا جو نبی تھا وہ بھی پکار اٹھا مالک تیری مدد کب آئے گی؟ تو پھر ہم نے کہا بس اللہ کی مدد آیا چاہ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتلا رکھی ہوئی ہے ہر ایک کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا میں آئیں اور ابتلا کے بغیر ہی گزر جائیں۔ کوئی آدمی ایسے ہی گزر جائے، ایسے نہیں ہو سکتا، ابتلا سے اس کو گزرنا پڑے گا جیسے بھی گزرے۔ اللہ مال دے کے بھی آزماتا ہے اور غربت دے کے بھی آزماتا ہے، یہ دونوں آزمائشیں ہیں اس کی۔ کبھی صحت دے کے آزماتا ہے، کبھی بیماری دے کے آزماتا ہے، کبھی فراغت دے کے آزماتا ہے، کبھی مصروفیت سے آزماتا ہے، کبھی بھوک سے آزماتا ہے، کبھی انواع و اقسام کے کھانے فراواں دے دیتا ہے، اب آزمائش ہوتی ہے۔ تو آزمائش تو ہے۔ اور حضور علیہ السلام سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے گئے تو آقا کریم علیہ السلام بخار میں مبتلا تھے، حضور کے اوپر لحاف تھا، کمبل تھا، تو انہوں نے کمبل کے اوپر ہاتھ رکھا تو بخار کی گرمی، جو جسم گرم ہو جاتا ہے بخار سے، وہ گرمی کمبل کے اوپر سے محسوس کی۔ تو حضرت ابو سعید نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا ہم کو تکلیفیں دوہری ملتی ہیں، اجر بھی دوہرا ملتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آئی، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں کو پہنچی ہیں، پھر جو نبیوں کے خاص لوگ متبعین خاص، ان کی عادات کو اختیار کرنے والے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کافروں نے اتنے دکھ دیے، اتنی تکلیفیں دی کہ یہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ تو آقا کریم نے فرمایا خباب بس گھبرا گئے ہو؟ تم سے قبل ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جس کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چیرا گیا، حتیٰ کہ ان لوہے کی کنگھیوں کے دانے کے نشان ان کی ہڈیوں پہ پڑے، ان کی لکیریں ان کی ہڈیوں پہ آئیں اور یوں لوہے کی کنگھیوں سے ان کی بوٹیاں نوچی گئی اور ان کو کہا گیا دین کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو، ہم دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت زکریا کے سر پیارا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا، لیکن پڑھو ان کی سیرت، ان کی زبان سے اف بھی نہیں نکلی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو خوشی ملے تو تب بھی اور غم ملے تو تب بھی، جو دائرے میں رہتے ہیں وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ ظفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی ہو، خوشی کا موقع ہو یا مرحلہ غم ہو، امتحان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سرخرو اور کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی امتحان گاہ ہے، کبھی مال کی فراوانی امتحان، کبھی غربت امتحان، کبھی پھلوں کی کثرت امتحان، کبھی پھلوں کا لٹ جانا امتحان، کبھی اولاد کی کثرت اور فرما بردار اولاد نصیب ہو جانا یہ امتحان، اور کبھی اولاد کا مر جانا یا نافرمان نکمی اور آوارہ اولاد پلے پڑ جانا یہ امتحان۔ یہ امتحان زندگی، کبھی دولت ہی دولت انبار لگ جاتے ہیں اور کبھی دو لقموں کے لیے بندہ ترستا ہے، یہ بھی امتحان۔ کبھی ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے سایہ عاطفت میں زندگی گزرتی ہے، اور کبھی کندھوں پہ اٹھا کے باپ کو بھی قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں، ماں کو بھی لحد میں اتار چکے ہوتے ہیں، کوئی کندھا بھی نہیں ہوتا جس پہ سر رکھ کے آنسو ہی بہا لیں۔ وہ لمحے بھی ہوتے ہیں، وہ گھڑیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ بندوں کا امتحان لیتا ہے، دے کر کے بھی اور لے کر کے بھی۔ اب کون ہے جو دونوں مرحلوں میں شکریہ ادا کرتا ہے؟ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی رضا کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے۔ ان کے دو ہی رنگ ہوتے ہیں، کبھی شکر کرتے ہیں، کبھی صبر کرتے ہیں۔ نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو شکر کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے پاس فراوانی ہو تو اپنے اطراف میں رشتہ داروں کو، اعزاء کو، اقربا کو، گلی محلے کے لوگوں کو، جو ایسے حالات کے اندر جس کے پاس فراوانی ہے وہ اپنا مال لوگوں کی ضرورت کے لیے نہیں نکالتا، وہ ناکام ہے امتحان میں۔ چاہے وہ کوئی بھی ٹائٹل رکھتا ہو، وہ چاہے پیر کا ٹائٹل اس کے پاس، چاہے عالم کا ٹائٹل اس کے پاس، چاہے وہ سیاست دان ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو،
اس مشکل وقت پر جو ضرورت مندوں کے کام نہیں آتا، اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو وہ امتحان میں ناکام ہو گیا ہے، جو اللہ نے امتحان لیا اس میں ناکام ہو گیا۔ اور دوسرا جو مصیبت میں پھنس گیا وہ اپنی سفید پوشی کا آخری حد تک بھرم نہ ٹوٹنے دے۔ تو میں اور آپ لمحہ لمحہ امتحان گاہ میں کھڑے ہیں۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو میں بھی امتحان میں ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ بھی امتحان میں ہیں، فیکٹری کے مالک بن کے سیٹ پہ بیٹھے ہیں آپ بھی امتحان میں ہیں، اقتدار کی مسند پر بیٹھنے والے سب سے بڑے امتحان میں ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ تو ان سے پوچھا جائے گا نا۔ اللہ تعالی ہمیں اس امتحان میں کامیابی دے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اپنے کرم سے ان کو درست فرما دے۔